پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ مسلمان پیدا ہو اسلام پر مرے، ضروری نہیں ہے۔ حدیث پاک میں لوگ 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بندہ ہوتا ہے جو غیر مسلم پیدا ہوتا ہے، غیر مسلمت ہی پر مرتا ہے، وہ یعنی کفر پر پیدا ہوا اور کفر پہ ہی مرتا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو اسلام پر پیدا ہوا اور اسلام ہی پر مرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کامیاب بندہ ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہوتا ہے جو غیر مسلم پیدا ہوا مگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ یہ دونوں بندے بڑے کامیاب ہیں، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور چوتھا وہ بندہ ہوتا ہے معاذ اللہ جو پیدا تو اسلام پر ہو اور نعوذ باللہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو، اسے کہتے ہیں مرتد۔ ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے مرتد۔ کافر اور مرتد میں بڑا فرق ہے۔ شرح الصدور کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں لکھا ہے علماء کرام فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب جو ہے التہاون فی الصلاۃ، نماز میں سستی کرنا، اور دوسرا سبب ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا ہے شرب الخمر، شراب کا پینا، اور چوتھا ہے اذی المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ آج معاذ اللہ یہ گناہ بڑے ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ شرابیں بسا اوقات اتنی کثرت کے ساتھ بکتی ہیں کہ ملک پاکستان میں شرابیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خریدنے والے اتنے کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، گودام ہوتے ہیں، ان کے پاس کم پڑ جاتی ہیں شرابیں، نعوذ باللہ۔ جب سال چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت شرابیں بہت کثرت کے ساتھ بکتی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے دن آتے ہیں تو عیسائی تو پیتے پیتے شرابیں، اس میں ہمارے مسلمان لوگ بھی ملوث ہو جاتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا، قرآن پاک میں آیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف تک نہ کہو، والدین کو اف تک نہ کہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں والدین کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اور اگر والدین بڑھاپے میں اگر پیشاب پخانے کے معاملات ہو جائیں تو ان کو دھلانے میں کوئی شرم و حیا نہ کرو، بلکہ اس کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ، فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، اس کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ تو وہ کہتا میں اس کے اوپر قادر نہیں ہوں، میرے منہ سے نہیں نکل رہا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی والدہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، اس کی والدہ ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی والدہ کو بلوایا اور کہا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا تمہاری وجہ سے آگ میں جلے؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا اپنے بیٹے سے راضی ہو جاؤ، اگر تمہارا اس نے دل دکھایا تو تم دل سے معاف کر دو، اس کو دل سے تم معاف کر دو، تمہارے بیٹے سے کلمہ طیبہ نہیں نکل رہا۔ تو اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، تو اس بندے کی زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے منہ سے یہ جاری ہوا اور اسی پر اس کا دم نکل گیا، اسی پر اس کا دم نکل گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کی خیر خواہی فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی بندہ والدین کا گستاخ ہے، والدین کو پریشان کرنے والا ہے، والدین کو تنگ کرنے والا ہے، تو اب اس کے منہ سے کلمہ بھی رک سکتا ہے، کلمہ نہ پڑھے یہ بھی ممکن ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ مولانا قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کا ایک شاگرد تھا اور اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ یاسین شریف پڑھنے لگے۔ تو اس نے کہا یاسین شریف مت پڑھو، روک دو۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے یاسین شریف پڑھنا بند کر دی۔ پھر آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے، ورد کرنے لگے کلمہ شریف کا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، نزع کی حالت میں ہو تو بلند آواز سے سب کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو نہ بولے تم بھی پڑھو۔
اس کو نہ بولے کہ تم بھی پڑھو، جب وہ کلمہ پڑھ لے تو اب سب خاموش ہو جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں فقہا فرماتے ہیں جب وہ کلمہ پڑھ لے نزا کی حالت میں کلمہ پڑھ لے سب خاموش ہو جائے، اب اگر وہ کچھ بولے میں پانی پلاؤ میرے کو یا فلاں چیز دو میرے کو یا کچھ بھی بات بول دے، اب اس کو کام مطلب اس کا کام کر دیا جائے، پھر اب سب بلند آواز سے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب وہ کلمہ پڑھ لے اب سب خاموش ہو جائے تاکہ اسی میں اس کا دم نکل جائے، اس کا دم نکل جائے۔ بہرحال حضرت علامہ قاضی یار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاگرد کے پاس تشریف لائے اور آپ یاسین شریف پڑھنے لگے، اس نے کہا مت پڑھو، پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کہا اس کو نہ پڑھو میں اس سے بیزار ہوں، اے ہائے 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 میں کلمے سے بیزار ہوں، اس نے یہ کلمات کہے اور اس کا دم نکل گیا، نعوذ باللہ کلمہ کفر بک کے وہ مر گیا۔ علامہ قاضی یار رحمت اللہ تعالی علیہ 40 دن تک اس کے غم میں روتے رہے، 40 دن تک اس کے غم میں روتے رہے، بالآخر آپ نے 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا اس سے، آپ نے اس حالت میں اس کو دیکھا کہ فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں، تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اس سے پوچھا اے میرے شاگرد تیرا تو بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا میرے شاگردوں میں، لوگ تجھ پر ناز کیا کرتے تھے اور لوگوں کی بہت اچھی اچھی توقعات تھی تجھ سے، بالآخر تو نے کلمہ کفر بکا، کیا ہوا، کس وجہ سے کرا تو نے یہ معاملہ؟ تو اس نے کہا 3 وجوہات کی بنا پر اللہ نے میرے سے ایمان چھین لیا، 3 وجوہات کی بنا پر۔ کہا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا، اپنے ساتھیوں سے حسد کیا کرتا تھا، اور دوسری میرے اندر بیماری یہ تھی میں چغلی کرتا تھا، یہاں کی بات وہاں لگایا کرتا تھا تاکہ لڑائی پھڈا ہو فساد ہو، اور تیسرا جو میرا جرم تھا وہ میں سال میں 1 مرتبہ شفا پانے کی نیت سے شراب کا 1 گلاس پیا کرتا تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حسد یہ انتہائی بری بیماری ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ بندہ یہ تمنا کرے دل میں کہ اس کے پاس جو یہ نعمت ہے یہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے میرے کو مل جائے، یا یہ نعمت اس کے پاس سے بالکل ہی ختم ہو جائے، یہ کہلاتا ہے حسد۔ اور اگر ایسی آپ کی تمنا ہے کہ اے میرے مالک و مولا تو نے اس کو حافظ قرآن بنایا، تو نے اس کو عالم دین بنایا ماشاءاللہ، اے اللہ اس جیسا میرے کو بھی بنا، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب ہی ہم کہتے ہیں یا آپ اے میرے مالک و مولا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلا، ٹھیک ہے۔ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ بندہ فساد پھیلانے کی نیت سے یہاں کی بات وہاں فارورڈ کر دے، یہ کہلاتی ہے چغلی۔ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شراب پینا، یہ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی حرام کام میں شفا نہیں رکھی، بلکہ شفا تو حلال کاموں میں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کہہ رہے تھے میرے مالک و مولا میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اے میرے مالک و مولا میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اے میرے مالک و مولا میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ تو ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم بار بار یہ دعا کیوں کر رہے ہو کہ خاتمہ ایمان پر فرما، خاتمہ ایمان پر فرما؟ کہا میرا ایک بھائی تھا، اس نے 40 سال فی سبیل اللہ مسجد میں مؤذنی کری، مگر جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس نے قرآن پاک منگوایا، ہم اس کے پاس قرآن پاک لے کر گئے، ہم یہ سمجھے کہ قرآن پاک سے یہ برکت حاصل کرے گا۔ اس نے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں معاذ اللہ میں ان سب سے بیزار ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور وہ مر گیا۔ پھر کہتے ہیں میرا دوسرا بھائی اس نے 30 سال مسجد میں فی سبیل اللہ مؤذنی کری، 30 سال تک
مسجد میں فی سبیل اللہ موزنی کری. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے قرآن پاک منگوایا. ہم سمجھے کہ یہ برکت حاصل کرے گا قرآن پاک سے, ہم اس کے پاس قرآن پاک لے گئے. اس نے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ, جتنے بھی قرآن کے احکامات ہیں, اعتقادات ہیں, میں ان سب سے بیزار ہوں, میں اس قرآن کو نہیں مانتا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب کہتے ہیں کہ اب میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے مالک کو, مولا میرا خاتمہ ایمان پر فرما, میرا خاتمہ ایمان پر فرما. تو پھر بزرگ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بھائیوں میں کیا ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ایمان چھین لیا ان سے؟ تو کہا 2 وجوہات کی بنا پر. آج سننے والی بات ہے یہ, 2 وجوہات کی بنا پر میرے بھائی سے ایمان چھین لیا گیا ہے. 40 سال فی سبیل اللہ مسجد میں موذنی کرنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والا, نمازوں کے لیے اذانوں کو دینے والا, اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا, مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے, اس کے دوسرے بھائی کا خاتمہ بھی کفر پر ہوتا ہے. 2 وجوہات کی بنا پر ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ میرا بھائی معاذ اللہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیا کرتا تھا, غیر عورتوں میں دلچسپی لیا کرتا تھا. اور نعوذ باللہ جو بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ ان کو شہوت کی نظر سے, بری نظروں سے دیکھا کرتا تھا. استغفر اللہ, امرتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا. میرے بھائی کے دونوں جرم تھے, یہ دونوں بھائیوں کے دونوں یہی جرم تھے میرے. اندازہ لگائیے فی سبیل اللہ مسجد میں موذنی کرنے والا آپ اور میں کون ہے, اور وہ بھی 40 سال. آپ کو پتا ہے اذان دینے کے کتنے فضائل ہیں. جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ساری چیزیں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں, بڑے فضائل ہیں. حتیٰ کہ اس میں اختلاف ہے آیا امام افضل ہے یا مؤذن افضل ہے. اتنے فضائل ہیں مؤذنی کے, اس میں اختلاف ہے. مگر صحیح قول یہ ہے کہ امام افضل ہے مؤذن سے, مگر اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. اگر اندازہ لگائیے کہ نعوذ باللہ اپنی آنکھوں سے خواتین کو دیکھنا, جس پر نگاہ ٹھہرانا تمہارا حق نہیں ہے, جس کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے, اس کو تم اپنی نگاہوں سے دیکھو, اور وہ بھی نعوذ باللہ گندی نگاہوں سے دیکھو. اسی طرح چھوٹے بچوں کو دیکھنا, امرتوں کو دیکھنا, شہوت کی نظر سے دیکھنا, یہ سارے کے سارے حرام کام ہیں اور یہ کفر کے قاصد ہیں, یہ کفر کے قاصد ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار بندے کے خاتمے پر ہے. آپ کتنے ہی نیک اعمال کر لیں, کتنے ہی نیک اعمال کر لیں, جب تک خاتمہ اگر آپ کا ایمان پر نہ ہوا تو میرے بھائیوں یہ سب کا سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا, یہ سب پاش پاش ہو جائیں گے اعمال. جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو عمل کچھ فائدہ نہیں دیتا. اصل ایمان ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں, عین ممکن ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ فرمائے. جب ہم مرنے لگیں تو کاش ایسا ہو کہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں دیدار ہو جائے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں ہم ایسے گم ہو جائیں کہ ہماری روح قبض ہوتی رہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا رہے. یہ دعا لازمی کیا کریں آپ. هو اللہ الرحیم, جو بندہ 7 مرتبہ پڑھ لے ہر نماز کے بعد, هو اللہ الرحیم, یہ 7 مرتبہ پڑھ لے, اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. وظیفہ کیا ہے؟ هو اللہ الرحیم, 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیں آپ. اسی طرح جب آپ رات کو سونے لگیں تو سونے سے پہلے یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر نکل گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ تو پڑھتے رہنا چاہیے, ہر دفعہ پڑھتے رہنا چاہیے. گاڑی چلاؤ تو اس سے پہلے کلمہ پڑھ لو, کب موت آ جائے. ویسے ہی حالات بہت ناگفتہ بھی ہوتے جا رہے ہیں. فساد کا دور ہے, فتنے فساد کا دور ہے. کہیں عقیدے کی فسادات چل رہے ہیں تو کہیں جناب والا کاروبار دکھا کر فسادات میں لوگوں کو لگایا جا رہا ہے, تو کہیں مال دکھا کر لوگوں کو جو ہے آزمائشوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ طرح طرح کے فسادات یہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس کے لیے مسجدوں کی صحبت بہت ضروری ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے. امام فخر الدین رازی, ان کی تفسیر کبیر بھی آتی ہے,
اور بھی ان کی کئی کتابیں ہیں. آپ کی نزع کا وقت تھا تو شیطان آپ کے پاس آیا اور کہا اللہ کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے دلیل پیش فرمائی، شیطان نے رد کر دیا. نزع کا وقت ہے، اور کہا جاتا ہے نزع کا وقت انتہائی خطرناک وقت ہوتا ہے. میں نے کتاب میں پڑھا کہ نزع کے وقت جو بندے کو تکلیف کے جھٹکے لگتے ہیں، وہ جھٹکے، ان کی تکلیف بندہ قیامت تک محسوس کرتا ہے. اتنے خطرناک موت کے جھٹکے ہوتے ہیں، تلواروں سے بھی زیادہ سخت موت کے جھٹکے ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کی اللہ پاک آسانی فرمائے موت کے وقت. تو میں عرض کر رہا تھا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے موت کا وقت قریب تھا. آپ نے ایک دلیل پیش فرمائی، شیطان نے رد کر دیا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے دوسری دلیل پیش کی اللہ کے ایک ہونے پر، شیطان نے اس کو بھی رد کر دیا. پھر تیسری دلیل دی، اس کو بھی رد کر دیا. حتیٰ کہ آپ نے 300 یا 360 دلیلیں پیش کری اللہ کے ایک ہونے پر. شیطان سب کو رد کرتا گیا، سب کو رد کرتا گیا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا. ہے اپنے پیر و مرشد کو، پیر و مرشد وضو فرما رہے تھے تو پیر و مرشد نے پانی مارا اور کہا فخر الدین رازی کیوں نہ یہ کہہ دیتے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دلیل ایک مانا. آپ رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دلیل ایک مانا. بس آپ کے منہ سے یہ کلمات جاری ہوئے اور آپ کا دم نکل گیا. اس سے پتہ یہ چلا شیطان بہت بڑا عالم ہے. ہمیں کیا آتا ہے؟ بس یہ بتا رہا ہوں، ہم بالکل فارغ لوگ ہیں. ہاں اگر میں امتحان لینا چاہوں تو بھی پتہ لگ جائے گا ہمارے اندر کتنی معلومات ہے ہماری. اولا تو علم نہیں ہے، دوسرا عمل بالکل فارغ، تیسرا اگر عمل ہو بھی جائے تو ریاکاری، اور چوتھا یہی نہیں پتا عمل کرنا کیسے ہے نا. عقائد کی بنیادی معلومات ہمیں ہے ہی نہیں، واقعی نہیں ہے، کچھ ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا. حدیث پاک میں آتا ہے شیطان انسان میں خون کی طرح رینگتا ہے، خون کی طرح رینگتا ہے. اتنا زبردست طریقے سے شیطان نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. اس کے وسوسے یہ انتہائی سخت ہے. اس سے کیسے بچا جائے گا؟ انشاءاللہ کامل مرشد سے. میرا مشورہ ہے کہ اگر ابھی تک کوئی بیعت نہیں ہوا تو میں اس کو مشورہ دوں گا امیر اہل سنت سے مرید ہو جائے. کون کون ماشاءاللہ آپ میں اتاری ہے؟ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے بھائی، جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے جو واقعی ہے. ماشاءاللہ محبت تو سبھی کرتے ہوں گے ماشاءاللہ، اللہ کریم سب کو سلامت رکھے. چلیں اگر آپ مرید نہیں ہوئے تو پیر اتار کے مرید بن جائیں. یہ انشاءاللہ نور کی برسات ہو، مرشد اتار پر نور کی برسات ہو. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل مال بندہ اپنا بینک میں محفوظ کرتا ہے، انشاءاللہ مسلمان اپنا ایمان غوث پاک کی بارگاہ میں محفوظ کرے گا. مفتی مجارہ کنیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاز پوری دنیا میں اڑتا ہے، پوری دنیا میں اڑتا جہاز، مگر ملتا ایئرپورٹ سے ہے. فرماتے اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے مگر ملتی اولیاء اللہ کے دربار سے ہے. فرماتے ہیں ریل کی پٹریاں پورے ملک میں بچھی ہوتی ہے، ریل پورے ملک کا سفر کرتی ہے مگر ملتی اسٹیشن سے ہے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے مگر اللہ کی رحمت ملتی اولیاء اللہ کے دربار سے ہے، ملتی انبیاء کرام کے دربار سے ہے. میرے امام کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اچھا دیکھیں میں جو تقریر کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ صرف نعرے لگائے اس کے بعد چل بھائی ملیں گے انشاءاللہ اگلی مرتبہ، نہیں، اس کا حاصل وصول بھی ہے بھائی. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایمان کی فکر بھی کرنی ہے. مال ڈال کے صرف جیب میں ہی رکھ دیتے، اس کو بار بار چیک بھی کرتے رہتے ہم، ہے نہیں آئے گا. اکاؤنٹ دیکھتے رہتے بار بار نکلا تو نہیں کچھ، SMS چیک کرتے رہتے، ہے نہیں ایسا. بھائی آپ میرے کو ایمانداری سے بتائیں اگر کسی کی جیب میں موٹی رقم آ جائے تو بار بار چیک کرے گا نہیں کرے گا؟ چیک کرتا ہے وہ. اور ایمان الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دیا، وراثت میں ملا ہے الحمدللہ.
اب ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ اولیاء اللہ کے دربار میں بھی جانا ہے اور علماء سے صحبت بھی لینی ہے، علماء سے، اور انشاءاللہ اس کی پاور کے لیے انشاءاللہ فیضان مدینہ موجود ہے۔ موبائل کی چارجنگ بجلی سے ہوتی ہے اور ایمان کی چارجنگ فیضان مدینہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہاں پر بندہ دو چیزیں لینے کے لیے آیا، ایمان اور اعمال۔ فرماتے ہیں جیسا خزانہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کی نگہبانی کی جاتی ہے، ویسے ہی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب کوئی بڑا خزانہ جاتا ہے تو اس کے چاروں گرد پولیس رینجرز موجود ہوتی ہے، تو فرمایا ایمان سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ تو موجود ہے، اولیاء اللہ کا پاور تو پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ فرماتے ہیں بجلی کا پاور بینک تو موجود ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اپنا کنیکشن کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی رحمتیں تو جاری ساری ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اپنا کنیکشن کرنا ہے۔ ارے جناب والا، اگر تم نے بجلی حاصل کرنی ہے تو تار لگانے ہوں گے، اور اگر تم نے ایمان کی پاور حاصل کرنی ہے تو انشاءاللہ ان سے لو لگانی ہوگی، علماء سے لو لگانی ہوگی۔ یہ ایمان کی، ہماری ایمان کی حفاظت کے ذرائع ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ جنت میں جائیں گی، اور انشاءاللہ جو مسجد میں ہوگا انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جنت یہ اتنا خوبصورت محل ہے، اتنا پیارا محل ہے، نہ اس کو حقیقت میں کوئی بندہ بیان کر سکتا ہے، نہ بندہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے۔ جو بھی جنت کے بارے میں باتیں بیان کی جاتی ہیں، جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ محض صرف سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہیں، ورنہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جنت کی حقیقت کہ جنت ہے کیا، سب سے آخری جو جنتی ہوگا اس کو دنیا سے 10 گنا زائد بڑی جنت دی جائے گی۔ دیکھیں یہاں پر بندہ 45 گز کا پلاٹ بنانے کے لیے پوری دن رات لگا دیتا ہے، پوری محنت لگا دیتا ہے، صرف کر دیتا ہے، تب جا کے اس کو 45 گز کا گھر ملتا ہے، 90 گز کا، 120 گز کا، وہ بھی ٹیمپریری، پرچی اے کی ہے، بی کی ہے، کب آگے توڑ دیں، کب زلزلہ آ جائے کچھ نہیں پتا، پھر اس کے اندر اتنی پنچایت، اتنے مسئلے مسائل۔ اور جنت تو ایسی ہے کہ جنت میں تو بندہ ہمیشہ تک رہے گا، ہاں بندہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب فانی ہیں، جنت کی ساری نعمتیں باقی ہیں۔ اور جہنم کی گہرائی ایسی ہے کہ اگر کوئی پتھر پھینکا جائے تو 70 سال میں بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، 70 سال میں بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر آسمان سے دنیا میں کوئی پتھر پھینکا جائے تو وہ رات سے لے کر صبح تک زمین پر آ جائے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جہنم کی گہرائی کتنی سخت ہے، کتنی خطرناک ہے جہنم کی گہرائی۔ جہنم کے جو ازدہے ہیں، ازدہے، ان کا ڈسنا اتنا خطرناک ہے کہ وہ اگر ایک مرتبہ ڈس لیں تو 1000 سال تک بندے کو سوزش ہوتی رہے اس کی۔ جہنم میں بندے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب وہ پانی پیے گا تو اس کا ہونٹ نیچے تک آ جائے گا، بندے کو پیپ دی جائے گی، جہاں پر وہ جہنمی کی پیپ نکلتی پیپ دی جائے گی، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، خون دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ کافر جو ہوں گے اولاً وہ روئیں گے، ان کا روتے روتے ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو روئیں گے، وہ خون بھی ختم ہو جائے گا، وہ خون اتنا ہوگا، پانی اتنا ہوگا کہ اگر کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چلنا شروع ہو جائیں، مگر مریں گے نہیں، زندہ رہیں گے، تکلیف محسوس ہوتی رہے گی، جیسے کہ بیمار بندے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، جی رہا ہوتا ہے وہ مگر تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بس اوقات بولتا ہے مر جاؤں تو بہتر ہے، ایسے معاملات ہیں۔ اور اسی کے مقابلے میں جنت ہے، وہاں پر تو دودھ ہے، شہد ہے، طہور شراب ہے، پاکیزہ شراب ہے، وہاں تو اس کی اپنی ملکیت ہے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، اتنی نعمتیں، اس کے استقبال کے لیے فرشتے اتنے ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیے میرے پیارے بھائیوں، ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہے۔ اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمارا انجام برا ہے، اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارا انجام جو ہے اچھا ہے۔ وہ بھائی میرے کو یہ بتائیں، جو بندہ جاب پر ہی نہ جائے اس کو سیلری ملتی ہے، اور جو بندہ عبادت نہ کرے اس کو جنت ملے گی؟ یہ کیسی توقع ہے بھائی، یہ کیسی امید ہے؟ یار اللہ معاف کر دے گا، اللہ بخش دے گا، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ذہن میں نہیں آئی؟ امام اعظم کو یہ بات ذہن میں نہیں آئی؟ حالانکہ آپ تو 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، ڈیلی 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے،
صرف سوتے بھی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے تھے، اس کے علاوہ پورے علم دین سکھایا کرتے تھے، لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کتنی دین کی خدمت کری ہے، عبادت کے معاملات کیسے کیسے تھے ان کے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ زندگی تماشا نہیں ہے۔ آج کل لوگوں نے زندگی کو تماشا سمجھ لیا، کھاؤ پیو جان بناؤ، فیکٹری بناؤ، مال بناؤ، شہرت بناؤ، یہ کرو وہ کرو، بس یہ ذہن میں رکھے ہوئے، لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے، اور آج ہم موت کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلامی بادشاہ گزرے اور بہت بہترین بادشاہ تھے، انتہائی عاجزی انکساری والے، اور انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے تھے۔ انہوں نے ایسے علماء فقہا مقرر کیے ہوئے تھے اپنے پاس کہ راتوں کو موت کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ موت کی باتیں کیا کرتے تھے اور قبر کی باتیں کیا کرتے تھے، خوف خدا کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ایسے رویا کرتے تھے جیسے کہ عورتیں میت پر روتی ہیں، ایسے دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے گارڈ کس کو بنایا؟ جس کی سب سے اچھی نماز تھی۔ جو پہلے کے بادشاہ تھے ان کے پاس ترکی گھوڑے تھے اور کئی گارڈوں کی ان کے پاس جو نا لین قطاریں تھیں، کئی گارڈ تھے حفاظتی امور کے۔ تو جب ان کا دور آیا، دور خلافت آیا، تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا ہماری موت ہماری حفاظت کرے گی، کیونکہ موت آنی ہوگی تو آ جائے گی، اور اگر حفاظت ہونی ہوگی تو ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ اپنے گارڈ رکھتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ حفاظتی تدبیر کرنا ہی جائز ہے۔ جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا، آری بات سمجھ میں، سرکار کی حفاظت کون کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ مگر کیا ظاہری اسباب، جیسے کہ ہم کنڈی لگا دیتے ہیں، بارش ہوتی ہے چھتری نکال لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے اللہ حفاظت کرے گا ہماری۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل رکھو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بندے سے فرمایا جس کی نماز سب سے اچھی تھی، کہا میں تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ اے ہائے ہائے ہائے، تو تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو تو روتے بہت ہو، اور میں نے دیکھا ہے تمہاری ماشاءاللہ نماز بھی بہت اچھی ہے، تم میرے گارڈ بنو گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بن جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا تلوار آج سے تم میرے گارڈ ہو۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی بادشاہ، 2.5 سال کے اندر پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ آپ کے بیٹے، ان سے کسی نے پوچھا آپ کے والد صاحب کی سیلری کتنی تھی؟ فرمایا جب آپ نئے خلیفہ بنے تھے اس وقت آپ کی سیلری تھی 40,000 دینار، اور فرماتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو صرف اور صرف 400 دینار رہ گئی تھی۔ دیکھیں یہ اصول ہے، بندہ جتنی ترقی کرتا رہتا ہے اس کی سیلری بڑھتے رہتی ہے، اور بڑھنا جائز بھی ہے، حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر آپ رحمت اللہ تعالی نے ساری کی ساری سیلری غریبوں میں، مسکینوں میں، بیت المال میں جمع کروا دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے بھائی اس سے ہمارا پورا ہو جاتا ہے، ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اور فرماتے ہیں اگر اور زیادہ مزید زندہ رہتے تو یہ بھی ختم ہو جاتی ہے اپنی سیلری، غریبوں مسکینوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ ایسے ہمارے اسلاف تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو ذکر فرمایا۔ دیکھیں حکومت 2 طریقے کی ہوتی ہے، حکومت کرنے والے چور ڈکیت بھی ہیں، اور حکومت کرنے والے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ بظاہر حکومت ان کی بھی چل رہی ہے، حکومت تو فرعون نے بھی کی ہے، حکومت تو نمرود نے بھی کی ہے، اور حکومت میرے خواجہ غریب نواز کی بھی ہے۔ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ ایک تو ہوتی ہے ظاہری حکومت، اور ایک ہوتی ہے باطنی حکومت۔ باطنی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت کسی کے لیے بیٹھ جائے، سمجھ لو بندہ آپ پر حکومت کر رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، مولا کائنات، اہل بیت اطہار، ہے نا، ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی حکومت ابھی تک سلامت ہے۔ تو بننا ہے اسلامی بنو، زندگی تمہاری گناہوں میں بھی کٹ جائے گی، زندگی تمہاری نیکیوں میں بھی کٹ جائے گی، مگر بہترین زندگی وہ ہے جو نیکیوں میں کٹے۔